بھی پائے بنائے جاتے ہیں تو یہی خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی سمیل باقی نہ رہے، اور دوسرے یہ بہت اچھے طریقے سے سافٹ ہونے چاہیے۔ تو آج کی ریسپی آپ سب کے لیے کہ اگر آپ اس کو فالو کر کے پائے بنائیں گے تو وہ لوگ بھی پائے کھائیں گے جو پہلے نہیں کھاتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لیے ہیں 1 kg مٹن پائے، اور ان کو اچھے سے جو ہے وہ واش کر لیا ہے، اور اب اس کو ہم کوکر میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ کھڑے مسالے اس میں ڈال رہے ہیں، جو کہ اس میں 2 تیز پات ہیں، 2 بڑی الائچیاں ہیں، 6 سے 7 لونگ، اور ساتھ ہی جو ہے سینمن سٹک ہے۔ ساتھ پانی شامل کرتے ہیں 5 سے 6 گلاس، تاکہ یہ اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں۔ اور اب اس میں ہم سالٹ ڈالنے جا رہے ہیں، جو کہ 1 ٹی اسپون ہے۔ یہاں پہ پریشر کوکر کا ڈھکن لگا کے اس کو پہلے ہائی فلیم پہ کوک کریں گے، پھر 35 سے 40 منٹ لو فلیم پر۔ دوسری طرف پائے مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ یوگرٹ لیا ہے 1/2 کپ، اور 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ، 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ گارلک پیسٹ شامل کیا ہے۔ سالٹ ڈالا ہے اس میں 1 ٹی اسپون، جہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے اس میں 1 ٹی اسپون، ساتھ ہی ہم یہاں پر سرخ مرچ شامل کر رہے ہیں 1 ٹی اسپون۔ اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ ہے تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ گرم مسالہ پاؤڈر لیا ہے 1 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، ساتھ ہی جو ہے زیرہ پاؤڈر نہیں بلکہ اس کو کرش کر کے شامل کیا ہے 1 ٹی اسپون، اور اس کو بچے سے مکس کر کے ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک پیاز کو براؤن کر کے رکھ لیا ہے، جو کہ ہم بعد میں استعمال کریں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پائے ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں یا ابھی نہیں۔ جی تو دیکھیں کتنے ہی یہ اسٹیکی ہیں اور بہت اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ایک ووک لے لیتے ہیں اور اس میں لیا ہے 1/2 کپ کے جتنا آئل۔ دوسری طرف ایک بڑا پیاز لے کے اس کی فائن پیسٹ بنا لیے، تھوڑا پانی اس میں شامل کیجئے گا، ورنہ جو ہے یہاں پہ پیاز کو ڈرائی ہونے پہ کافی ٹائم لگے گا اور اسمیل بھی پھر ختم نہیں ہوتی۔ یہاں پہ 4 سے 5 منٹ کے لیے جو ہے پیاز کو پکایا، اور ساتھ ہی ہم نے پایا مسالہ شامل کر دیا، جو کہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب اس کو شامل کر کے بھی ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے، کیونکہ اس میں دہی ہے تو اس کا پانی بھی ختم ہو جائے۔ اتنی دیر پکائیں گے کہ آئل سیپریٹ ہو جائے۔ فرائیڈ آنین کی پیسٹ بنا کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے پہلے سے گلائے ہوئے پائے ڈالنے کے بعد ان کو تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے ہم ہائی فلیم پہ کوک کریں گے، تاکہ یہ اچھے طریقے سے بھن جائیں۔ جتنی اچھی بنائی ہوگی نا اتنے ہی ٹیسٹی پائے بنتے ہیں۔ پائے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے بھن چکے ہیں، آئل سیپریٹ ہو گیا۔ اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں پانی، جو کہ 1.5 لیٹر کے جتنا ہے۔ آپ پانی تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے پہلے سے بچی ہوئی اسٹاک، اس کو ہم سٹرین کر کے اس میں شامل کریں گے۔ اسٹاک ڈالنے کے بعد ایک بوائل آنے دیں گے اور کور کر کے ان کو لو فلیم پر کوک کریں گے تقریباً 35 منٹ کے لیے۔ اب ان کو اسٹریٹ اوے ہی ہم سرو بھی کر سکتے ہیں، اور ایک سلری بنا کے اس کو مزید ٹیسٹی، اور اس کی گریوی جو ہے نا بہت ہی زبردست بنے گی۔ کریں گے کیا کہ 1 چمچ جو ہے میدا 1/4 کپ پانی میں شامل کر کے اس میں ڈال دیں گے، اور اس کو کور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے لو فلیم پہ کوک کریں گے۔ اس سے جو ہے نا گریوی کا ٹیکسچر اور بھی زبردست ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے ہی زبردست سے جو ہیں وہ پائے ریڈی ہوئے ہیں۔ گریوی جو ہوتی ہے نا پائے کی، وہ تھوڑی سی پتلی رکھی جاتی ہے۔ آپ چاہیں اس کو مزید جو ہے گاڑھا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے۔ اب ان کو آپ سرو کر سکتے ہیں لیمن کے ساتھ، ساتھ ہی جو ہے گرین چلیز، اور اس کے علاوہ ساتھ آپ ادرک رکھ سکتے ہیں۔ نان یا خمیری روٹی کے ساتھ سرو کریں، ان کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ آپ نے اس ریسپی کو ایک بار ٹرائی ضرور کرنا ہے۔